تو رسول نے خود جھٹلایا ہے ابو بکر کو. تو پھر ایک شخص جو مال دنیا کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کے مال کھانے کے لیے جھوٹی حدیث بنا سکتا ہے، وہ کیسے اقتا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو حدیث پیش کی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے فاطمہ، کہ یہ تیرے پیارے والد کا فرمان ہے کہ ان الانبیاء لا یورث دینارا ولا درہما، نہ وہ دینار کے وارث تھے نہ درہم کے. فرمایا ان کا سرکہ یہ نہیں ہے باغ تک، یہ جو ہے نا صحیح بات یہی ہے آپ اس کی جو ہے وارث نہیں ہے. اور تمام صحابہ کرام نے اس پر تصدیق کی، بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تیسرے دن تشریف لے گئے. آپ نے کہا ابو بکر آپ حق پر تھے. جہاں تک صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا تعلق ہے تو ملاحظہ کریں کہ انہوں نے ابو بکر کو جھٹلایا، نہ انہوں نے جھٹلایا بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹلایا. ابو بکر نے جو فتح غصب کرنے کے لیے ایک جھوٹی حدیث بنائی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھٹلایا ہے. ملاحظہ کریں کیسے، یہ کتاب سے یہ بخاری ہے، یہاں پہ ملاحظہ کریں. فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ باب مناقب قرابت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنت کے خواتین کے یہ سردار ہیں. اچھا، پھر فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے لخت جگر ہیں سلام اللہ علیہ. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. یہ پتہ چلا نا، تو کہ غضب فاطمہ غضب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی بخاری میں ملاحظہ کریں شیخ صاحب، کتاب فرض الخمس، اس میں حدیث نمبر ہے 3093 اور 3092. عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے حضرت ابو بکر سے اپنا میراث طلب کیا. جب میراث طلب کیا تو ابو بکر نے کہا لا نورث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم میراث نہیں چھوڑتے، ہمارا جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوا کرتا ہے. فغضبت فاطمہ، آپ کہتے ہیں وہ راضی ہو گئے. اور بھائی فاطمہ سلام اللہ غضبناک ہو گئے، فاطمہ غضبناک ہو گئے یا رسول اللہ غضبناک ہو گئے؟ تو رسول نے خود جھٹلایا ہے ابو بکر کو. آئے ہائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب عالم برزخ سے. اس روایت پہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر نے جھوٹ گڑا ہے. اور خود ابو بکر نے، میں نے دکھایا مسند احمد سے صحیح سند کے ساتھ کہ ابو بکر نے خود جھٹلایا، اعتراف کیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر ایک شخص جو مال دنیا کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کے مال کھانے کے لیے جھوٹی حدیث بنا سکتا ہے، وہ کیسے اتقا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ سورہ مریم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر، فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی، تاکہ وہ مجھ سے میراث میں مجھے اس کو ملے، مجھ سے اس کو میراث ملے. تو انبیاء کی میراث، اس نے قرآن کے خلاف حدیث گری ہے نا. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا، سورہ مبارکہ ہے النمل میں، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. سورہ نمل آیہ نمبر 16. سلیمان کو داؤد سے ارث ملا ہے، یحییٰ کو اس لیے اللہ سے طلب کی زکریا نے تاکہ مجھ سے اس کو میراث ملے. اے کس نے قرآن کے خلاف حدیث گڑی ہے؟ کس نے قرآن کے خلاف حدیث گڑی ہے؟ ابو بکر. آپ نے کہا کہ حضرت شیر خدا علی مرتضی علیہ السلام ابو بکر کی بات کی انہوں نے تائید کیا، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ یہ کتاب طبقات الکبریٰ. شیخ ادھر دیکھو، شیخ صاحب، مفتی صاحب، طبقات الکبریٰ ابن سعد جلد نمبر 2، یہاں پر صفحہ نمبر 315 روایت کرتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میراث طلب کرنے کے لیے ابو بکر کے پاس آئے. وجاء عباس بھی آئے، وجاء معهما علی، اور علی مرتضی علیہ السلام بھی تشریف لائے. فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا نورث ما ترکنا صدقہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تمہاری میراث نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کا خرچہ میں دوں گا لیکن میراث آپ کو نہیں دوں گا. تو فقال علی علیہ السلام نے اسی وقت اس آیت کی تلاوت کی، ورث سلیمان داؤد. اوے تو کہتا ہے انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. ابو بکر تو کیسے کہ قرآن میں تو لکھا ورث سلیمان داؤد. وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب، زکریا نے بولا کہ مجھے یحییٰ عطا کرتا کہ میرا وارث ہو، اس کو میراث ملے.
تو پتہ یہ چلا او بھائی کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام راضی نہیں ہوئے. علی مرتضیٰ علیہ السلام نے ابو بکر کی حدیث کو قرآن کے خلاف قرار دیا. آپ کے کتاب میں موجود ہے.